چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک ماہ کے بعد ہمارا سلسلہ احکام تجارت آج مدنی چینل کی اسکرین پہ آن ایئر ہو رہا ہے۔ ایک ماہ رمضان رہا تو اس میں یہ سلسلہ نہیں ہوا۔ ابھی آگے مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ ایک مہینے کہاں تھے مفتی صاحب اور دیگر معاملات، لیکن بہرحال اب احکام تجارت کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اگرچہ آپ کا سلسلہ ہے لیکن ایک ماہ کے تعطل کے بعد ہو رہا ہے، ایک مہینے کا گیپ آیا اس کے اندر۔ اب عرض یہ ہے کہ شعبان کے بعد آج شوال میں باقاعدہ آپ کا سلسلہ ہو رہا ہے، ایک مہینے تک آپ کا کوئی باقاعدہ سلسلہ نہیں تھا، کیا وجہ تھی، کیا مصروفیات تھی؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں بھی سلسلہ کیا ہے۔ آپ نے؟ جی ہاں، پہلے ہی آپ کے ساتھ۔ مجھ میں نے آپ کا پراپر سلسلہ ہاں میرا سلسلہ رمضان میں چلا ہے میرے بھائی، چاند رات کو چلا نا، چاند رات تو رمضان میں تھی، چاند رات وہ 19 غلط فہمیوں کے حوالے سے۔ جی جی، رمضان میں تھا نا وہ۔ جی جی جی، چاند رات تھی۔ جی ہاں، تو وہ بھی شاید اتوار ہی تھا، وہ جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا جی۔ تو یہ 2 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو کوئی اسپیشل اگر دن آ جائے تو پھر ہم اس کے حوالے سے پروگرام ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ جی جی جی، صحیح۔ تو یوں رمضان میں ہم کہہ سکتے ہیں سلسلہ تو ہوا نا ایک۔ باقی احکام تجارت ڈیزائن کیا تھا مدنی چینل والوں نے، جی، لیکن وہ دوپہر 2 بجے تھا۔ ٹھیک۔ دوپہر 2 بجے میرے دارالفتہ کی مصروفیات ہوتی ہیں، دارالفتہ میں موجودگی ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس لیے 2 بجے تو میں پروگرام نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نہیں ہو سکا۔ گیپ رہا۔ اچھا، تو مجھ سے آپ کرتے کیا رہے؟ مطلب ایک مہینے تک یوں سمجھو مدنی چینل کی اسکرین پہ بھی آپ نہیں تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ دیگر معاملات بھی جو ہے وہ تھوڑے بند ہی تھے، تو آپ کی کیا مصروفیات تھیں، کیا جدول تھا، کیا کر رہے تھے آپ؟ دیکھیے، دارالفتہ تو کنٹینیو جاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اتوار کی عید ہوئی ہے تو ہفتے کو بھی دارالفتہ گیا ہوں۔ چاند رات والے دن تک گئے؟ جی ہاں، اور اگر اتوار کی عید نہ ہوتی تو اتوار کی بھی ہماری چھٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اتوار کو بھی جانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ مطالعہ چلتا رہا، کچھ جو ہے وہ باقی ٹائم میں دارالفتہ آتے رہے، ٹھیک۔ کچھ گھر کی مصروفیات رہیں، تو یوں ملی جلی مصروفیات چلتی رہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ کافی ایکٹیو تھے؟ سوشل میڈیا پہ یوں کہ ایک کچھ ٹائم نکالتا تھا ہمیں کہ چلو لاک ڈاؤن کی بھی صورتحال ہے تو لائیو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے سوالات، بڑا ایک تجربہ رہا۔ جی، یعنی میں سوچتا تھا کہ اکیلا آدمی کیسے کر سکتا ہے، بھئی کوئی کیمرہ مین ہو، کوئی مائک لگانے والا ہو، تو کوئی لائٹ کا بندوبست ہو، تو بس ہو گیا، تجربات تھے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا۔ کیسا رہا تجربہ؟ ایک مرتبہ تو چلتی گاڑی میں بھی کرنا پڑا، اللہ اکبر، جی میں نے دیکھا تھا۔ ٹائم دے دیا تھا کسی کو۔ جی جی اب میں ہاسپٹل سے آ رہا تھا، بچے کی ولادت ہوئی تھی، جی، تو وہ اسپتال والوں نے ذرا لیٹ چھوڑا۔ ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آپ کو آن ایئر، ویسے تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اب میں نے کہا کہ ان بیچاروں نے تشہیر کی ہوئی اپنے پیج پہ، جی، میں نے ان سے کہا کہ بھئی 15-20 منٹ میں راستے میں لے لیتا ہوں، 15-20 منٹ پہ گھر پہنچ جاؤں گا امید ہے اس ٹائم تک۔ تو یوں صوفیات رہیں، جس قدر ہو سکتی تھی اس قدر رہیں۔ مینج کر لیا تھا آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ کافی سارا حصہ تو اس کا جو ہے وہ گاڑی میں رہا، لیکن پھر آپ گھر پہ پہنچے اور پھر اپنے روم سے آپ نے لائیو کیا۔ مفتی صاحب، کچھ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عید گزری ہماری، یہ ایک منفرد تجربہ تھا، ایک عجیب و غریب، کہ آزمائشوں کے ساتھ ایک تو اتنی ایک عالمی آزمائش جو چلی رہی ہے وہ تھی، دوسرا ہمارے یہاں جو ایک حادثہ ہوا کراچی میں، پاکستان میں حادثہ ہوا اور جہاز کریش ہوا اور کثیر اموات ہوئی، اس کے اندر ایسی بات تقریباً تمام ہی افراد انتقال کر گئے، 2 افراد جو ہے وہ
اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہوئی کہ وہ بچ گئے ان سب میں سے. لیکن بات یہ کہ یہ حادثہ ہوا اور یقیناً غمگین کر دینے والا حادثہ تھا, ایک تکلیف دہ صورتحال تھی, اور اس پہ تعزیتیں بھی ہوئیں, لوگوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا, اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ کمنٹس بھی کیے, کچھ سجیشنز بھی دی, اور دیگر معاملات بھی ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے. لیکن میں یہاں سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ اگرچہ غم کی صورت ہے, اگرچہ تکلیف دہ صورتحال ہے اور ایک بہت بڑا قومی حادثہ ہے یہ, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی فقہی معاملات, فقہی سوالات, فقہی جزیات بھی انٹرپ ہوتے ہیں. جب اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو اس کی طرف وہ عمومی طور پہ ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا, نہ لوگوں کی طرف سے آتا کچھ. دیکھیے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے نا جی, تو حادثہ بعض اوقات سانحہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. سانحہ اس وقت بنتا ہے کہ جب پوری قوم اس پر تعصب کا اظہار کر رہی ہو, افسوس کر رہی ہو, کسی بس کا حادثہ ہو. کچھ سال پہلے, عید سے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا کہ لوگ جو جل کے مر گئے تھے. جی, شہید ہی کہیں گے ہم, جلنے والے بھی شہید ہیں. جی, وہ شادی کے گھر میں جی ہاں. اچھا, بعض اوقات ٹرینوں میں آگ لگ جاتی ہے, بسیں حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یوں ایک مطلب کہ درجنوں لوگ ایک ساتھ چلے جائیں تو اس پر بہرحال دل دکھی تو ہوتا ہے. ٹھیک, غم کی کیفیت ہوتی ہے, حزن کی کیفیت ہوتی ہے. اور یہی وہ نقشہ ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. ایک حصے کو نقصان پہنچتا ہے, دوسرے کو محسوس ہوتا ہے. تو ہمارے مسلمان دنیا سے گئے, جی, مسلمان فیملیز متاثر ہوئیں, جی, مسلمان فیملیز دکھ درد کا شکار ہوئیں, تو یقینی طور پر ہم بھی ان کا دکھ درد سمجھتے ہیں. ٹھیک. اب آپ نے سوال یہ کیا کوئی فقہی سوالات بھی اس کے تناظر میں ہوتے ہیں. جی, دیکھیے ہر آنکھ اپنے زاویے سے دیکھتی ہے. جی, ایک انجینئر سوچ رہا ہوگا کہ جناب فلاں 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 ایشوز آ رہے ہوں گے. جی, ٹھیک ہے. ٹیکنیکل ٹیم اپنی چیزیں سوچ رہی ہے. اچھا, جو یہ ایئر لائن کے ماہرین ہیں وہ اپنی نگاہ سے بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوں گے. جی, جب ہم سوچتے ہیں, اچھا ہم صرف سوچتے نہیں ہیں, جی, ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی تو غم کی کیفیت ہے نا, ابھی تو تدفین کے معاملات چل رہے ہیں. کچھ باڈیز تو ایسی ہیں جنہیں دفن بھی نہیں کیا گیا. اس سے جب فراغت ہوگی تو پھر لوگ نجی طور پر یا اداراتی طور پر یا کورٹ میں جا کر پھر لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کریں گے, اپنا اپنا مدعا پیش کریں گے. تو بہت سارے فقہی مسائل بھی اس طرح کے حادثات سے جنم لیتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر کہ ایک نقصان ہوا ہے, ٹھیک, گھروں پر گرا ہے, جی, تو اب اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو گھروں کو نقصان پہنچا, ایک تو جانی نقصان ہے وہ الگ. جی, گھر والے تاوان مانگنے کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ بلا شبہ مستحق ہیں. ٹھیک, ان کا نقصان ہوا ہے, ان کا نقصان پہنچا ہے. تو فقہ اسلامی کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے یہ. اچھا, تاوان زمان, ٹھیک, وہ یہاں پہ کھلتا ہے. پورا ایک چیپٹر ہے. بلکہ بعض فقہا نے تو پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں, کتاب الضمانات کے عنوان سے, کہ کوئی کسی کا نقصان کر دے تو پھر اس کا نقصان کس طرح پورا کیا جائے گا. اچھا چلو, نقصان پورا کیا جائے گا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقصان کون پورا کرے گا؟ اگلا سوال, ایک شخص کی غلطی ہے یا ادارہ پورا کرے گا؟ ٹھیک, ادارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر لیگل انٹیٹی ہمارے سامنے آتی ہے. ایک شخص قانونی کی صورت میں ادارہ جو ہے نا خود ایک لیگل پرسن ہو جاتا ہے. صحیح, یہ ایک خود فقہی مسئلہ ہے. اس کے بعد انتقال ہوا ہے لوگوں کا. جی, اب انتقال کے اندر وراثت کے مسائل جنم لیتے ہیں. اچھا, پھر انتقال فیملی کے کسی ایک بندے کا نہیں ہوا, شوہر کا بھی انتقال ہوا تو بیوی کا بھی ہوا ہے. ٹھیک. اب تھوڑی دیر کے لیے سپوز کریں کہ شوہر کا انتقال پہلے ہوا اور بیوی کا 1 منٹ کے بعد ہوا. اگرچہ کہ ایک دم آگ لگنے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کون پہلے انتقال کر گیا ہے, جی, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بالفرض یہ ثابت ہو. صحیح ہے کہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا ہے, 1 منٹ کے بعد بیوی کا ہوا ہے. ٹھیک. اب مسئلے میں فرق کیا پڑے گا؟ شوہر کا انتقال ہوا تو جو بیوی کا حصہ بنتا ہے وہ بیوی کو منتقل ہو گیا. 1 منٹ کے فرق سے, اگرچہ وہ انتقال کر گیا, بعد میں انتقال ہوا نا بیوی کا, تو بیوی کا شوہر کے مال میں جو وراثت میں حصہ بنتا ہے بیوی وارث بن گئی. صحیح. اب فائدہ کس کو ہوگا؟ بیوی کے والدین کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. کہ جن کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے ان کا جو ترکہ ہے, اب وہ ترکہ صرف وہ نہیں ہوگا جو جہیز ہے, جو زیورات تھے اس کے, اب شوہر کی وراثت سے بھی اس کو ملا. شوہر کی طرف سے جو حصہ ہے وہ بیوی کے ترکے میں شامل ہو گیا.
اس طرح کے حادثات میں ایک فقہی مسئلہ یہ بھی جنم لیتا ہے ٹھیک کہ بھئی پہلے کس کا انتقال ہوا. صحیح. اب جہاز کے حادثات میں تو ایک بات طے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا, جی اور یہی حکم دیا جاتا بھی ایک ساتھ انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کا انتقال ایک ساتھ مان کر جو وراثت کے قوانین ہیں اس کا حکم اس کے مطابق بتایا جائے گا. ٹھیک. پھر غسل کے مسائل, پھر تدفین کے مسائل, جی پھر بہت سارا مال و اسباب ہے. جی. بیگ ملے ہیں, گھڑیاں ملی ہیں, موبائلز ملے ہیں. یہ خود مال و اسباب جو ہے وہ مالکوں تک پہنچانا خود ایک فقہ اسلامی کا ایک چیپٹر ہے. ٹھیک. تو یوں ایک نہیں, کم از کم 1 درجن ایسے مارکۃ العریٰ فقہی مسائل ہیں کہ جو جنم لیں گے اور جس کے بارے میں لوگ سوالات کریں گے اور آہستہ آہستہ سب مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک. تو دیکھ لیں مدنی چینل کا علم دین کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں, اور ان حادثات سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ ہی میں رکھے. لیکن بہرحال وقت سے پہلے کچھ نہ کچھ علوم کی طرف, کچھ نہ کچھ دینی مسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر علماء سے رابطے میں رہیں نا, علم دین کے جو ذرائع ہیں اس سے رابطے میں رہیں, مفتی صاحب, تو شاید یہ زیادہ فائدہ مند ہو, کیونکہ مسائل تو درپیش آتے رہیں گے. ایک یہی نوعیت نہیں ہے, بلکہ انسان کی زندگی ہے تو مختلف مسائل آئیں گے. انسان پابند ہے درپیش حالات کے بارے میں معلومات کرنے کا. جی. جن حالات و کیفیات سے وہ گزر رہا ہے ان کے بارے میں اسے دینی آگاہی ہونی چاہیے. جی. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ اس عید پر بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے. تو متاثرین کی 2 قسمیں. جی. ایک وہ متاثر ہیں کہ جن کا کام نہیں چلا, دکانیں بند تھیں, جی, جن کی سیل نہیں ہوئی, کاروباری طور پر جن کے ملازمین جو ہے وہ کام نہیں کرتے تھے, ان کو سیلریز نہیں مل سکی یا ان کو بڑی مشکل سے دینی پڑی. یہ تو حقیقی متاثرین ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ متاثرین ہیں کہ جو کپڑے نہیں سلوا سکے, جن کو کپڑے جو ہے نا وہ خریدنے کا موقع نہیں ملا, چپل خریدنے کا موقع نہیں ملا, جن کو جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا بھی خاندان پورا جمع ہوتا ہے اور کئی فیملیز جمع ہو جاتی, عید ملن نہیں ہو سکی, بہنیں آ گئیں, داماد آ گئے, اور اس معاملے میں سب نے احتیاط کیا اور نہیں آئے تو کہنے لگے جی ہماری عید پھیکی پڑ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رحم کیا جائے کچھ اپنے آپ پر. یہ نہ کہا جائے کہ جی ہماری عید خراب ہوئی ہے, بلکہ یہ معاملہ تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ہے کہ ہم نے جو عید گزاری ہے, بھئی ان کے پاس پیسے ہیں جب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرید نہیں سکے, ہم یہ نہیں کر سکے اور ہم وہ نہیں کر سکے. پیسے ہیں جب بھی تو کہہ رہے ہیں, پیسے نہ ہوتے تو کیسے کہتے. تو شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس اتنا تو ہے, کھا پی سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, ہمارے پاس صحت ہے, ہمارے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی ہے, ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں پڑا. تو یہ انسان کا ایک حال ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی چیزوں میں ناشکری کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے ناشکری کرنی نہیں چاہیے, بلکہ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت دی, اس کو صحت دی, اس کو نعمتیں دی. ٹھیک ہے, جو ایک عادت ہوتی ہے وہ عادت پوری نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ عید ایک مسرت کا موقع ہوتا ہے, خوشیوں کا موقع ہوتا ہے, لیکن بندے کو حالات کے مطابق چینج اپنے اندر لانا چاہیے. صحیح. کہ نہیں جناب کچھ بھی ہو جائے میں نے تو یہی کام کرنا ہے. جی. تو یہ تو لچک نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے. جیسے حالات ہیں, جیسے مشکلات ہیں, قوم پر مشکل پڑی ہوئی ہے. جی. پوری قوم مشکل کے اندر ہے. پہلے تو ہم یہ کہتے رہے کہ جی شہری علاقے مشکل میں ہیں اور دیہی علاقے مشکل میں نہیں ہے. جی. وہاں تو جی فصلیں بھی کٹ رہی ہیں, گندم بھی کٹ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تو صورتحال کچھ اور ہے. جی. ٹڈیوں کا جو حملہ ہو رہا ہے فصلوں پر, تو ان کا تو شاید اس سے بھی بڑا نقصان ہے. یعنی مفتی صاحب ہر کسی کا اپنا نقصان ہے. دکان تو دیکھیں نا, 15 دن کے بعد کھل جائے گی, مہینے کے بعد کھل جائے گی. جی. اس میں کیا ہوا, اس میں لاس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نفع کم ہوا ہے. ٹھیک ہے. لاس ہر ایک کو نہیں ہوا ہوگا. کما نہیں سکے, ایسٹ میں تو لاس نہیں ہوا, کیپٹل میں تو لاس نہیں ہوا. ان کا تو ایسٹ جا رہا ہے سارا. جی. اور وہ ایسٹ جو ان کی 6 مہینے کی آمدنی ہوتی ہے, جی, وہ تو بچوں کی طرح ایک طرح سے اسے پروان چڑھاتے ہیں. تو درست فرمایا آپ نے. نقطہ یہی ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں, اگرچہ بہت ساری چیزوں سے ہم محروم ہو گئے ہو سکتا ہے بہت سارے افراد, تو محرومی کی طرف نہ دیکھیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کے ساتھ زندگی ملی ہوئی ہے, تو شکر بجا لیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
سگی عطار محمد ساجد عطار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ مرضی کے اسکرین پر آپ کی زیارت کر کے ماشاء اللہ بہت ہی خوشی ہوئی. اور آپ کی بارگاہ مرضی کے آپ اتنے دنوں تک کہاں تشریف لے گئے تھے, اور آپ کی بارگاہ مرضی کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گوڈاؤن کے اندر پرانا مال پڑا ہوا ہے جس کی ڈیٹ فیل ہو چکی ہے. تو کیا اب ڈیٹ فیل ہوا مال بیچنا درست ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ والا پال جی مجھ چلا تو میں کہیں نہیں گیا تھا جی تو جواب رمضان مبارک میں باب المدینہ میں ہی رہا. دیکھیے اگر تو وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے تب تو ظاہر بات ہے کھانے پینے کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں ایک تغیر واقع ہوتا ہے, ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو خارجی استعمال ہوتی ہے, ایک چیز جو ہے جس کو کھانا پینا ہوتا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک. تو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. اور قانون بھی سخت حرکت میں آتا ہے. جی. اور اس سے نقصان بھی بڑھا. جی ہاں. دوسری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیرونی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بیرونی استعمال میں آتی ہے, جی, تو دیکھا ہی جائے گا کتنی اس کے اندر مضرت ہے, کتنا نقصان کا پہلو ہے, ماہرین کیا کہتے ہیں, ٹھیک, قانون کیا کہتا ہے, اس کے تعلق سے جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کی بنیاد پر یا 2 مہینے کی بنیاد پر ایکسپائریاں ختم ہو جائیں. جب پروڈکٹ بنتی ہے تو بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ ایکسپائری سال 2 سال کی لگی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی 3 سال کی بھی لگی ہوتی ہے. دوائیوں میں بھی ایسی ہو سب کہ وہ مختلف ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ جو ہے. لیکن اگر نقصان دہ ہے وہ چیز اور ایکسپائر ہو چکی ہے تو بہرحال قانون کی تو گرفت ہوتی ہے اس بارے میں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. یہاں ایک معاملہ اور بھی ہوتا ہے جی, وہ لوگ چٹیں ہٹا کے جناب جعلی ایکسپائری ڈال دیتے ہیں, ایکسپائری چینج کر دیتے. تو یہ تو ایک دھوکہ بھی ہے. پھر جی, آپ نے ایک دھوکہ دیا ہے, یعنی آپ نے ایک صحیح مال کی قیمت وصول کی ہے جی, اور ناقص مال بدلے میں دیا ہے. اچھا, ناقص مال کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ تاجروں کے عرف میں جی, جس چیز کی وجہ سے قیمت میں فرق آ جائے وہ عیب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپائری ڈیٹ گزر جانا یہ قیمت میں فرق لے آتا ہے, آدھے سے زیادہ فرق لے آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر یہ عیب نہیں ہے تو پھر عیب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. بلا شبہ ایک عیب ہے, اور چیز کا عیب چھپا کر بیچنا یہ دھوکہ ہے. ٹھیک. اور دھوکے سے جو کمائی حاصل کی جائے وہ مال حرام ہے, تو اس کا حکم بھی پھر الگ ہوگا. ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی اس میں جیسے ایکسپائری ڈیٹ کا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو, دیکھا ہے یہ مارکیٹ میں کہ جو جن کی گڈ ول اچھی ہوتی ہے, جن کا کام اچھا ہوتا ہے, دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ تو خود احتیاط کرتے ہیں اور وہ ایسا سامان نکالتے جاتے ہیں. یہ ان کا لاس, ان معنوں میں تو لاس ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز رکھے ایکسپائر ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہو گئی, ظاہر سی بات ہے پیسے, لیکن وہ اسے اپنے کاروبار کے جو طریقہ کار ہے اس میں شمار کرتے ہیں, وہ ان کا مجموعی طور پر لاس میں نہیں آتا. البتہ بڑا جس کا کام ہوتا ہے اس کا تو شاید لاس میں نہ آتا ہو, جس کا چھوٹا کام ہے اور ایک بڑی لاٹ چلی گئی نقصان میں تو آئے گا. جی, لیکن کاروبار کے اندر نفع نقصان دونوں چیزیں تو ہوتی ہیں. جی جی. اگر آپ اصول پسند نہیں ہیں تو آپ ایک کامیاب تاجر بھی نہیں ہیں. ٹھیک. آپ کا گاہک آپ سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا, گاہک مطمئن نہیں ہوگا تو آپ کی سیل بھی کم ہوگی. بالکل ایسے ہی. مصطفیٰ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ ہے نا تاجر ہیں, چلے اس کا نقصان ہوا, کم ہوا, زیادہ ہوا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں یہاں پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی یہ نا سنی بھی ہیں باتیں اور دیکھی بھی ہیں کہ بعض تو دیدہ دلیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جن اشیاء کی ایکسپائری نکل گئی معاذ اللہ وہی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, وہی بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ دکاندار کو دے رہے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں, اپنے طور پر مطمئن کرتے ہیں نقصان نہیں پہنچائے گی, ٹینشن نہیں لو. نہیں ہوتا ہے ایسا, یعنی جیسے بڑے بڑے اسٹور ہیں جی, کو پتا ہے کہ جی ہماری تو گڈ مارکیٹ ویلیو بڑی اچھی ہے جی, اور ہم تو قطعاً یہ بیچ نہیں سکتے جی. اب وہ چھپڑ میں بیچ رہے ہوتے ہیں کسی اور کو, جی, بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ صاحب لے کے پھر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں, نفع زیادہ ہوتا ہے. جی. تو ظاہر بات ہے اس طرح کا کام کرنے والے مجرم تو ہیں. ٹھیک ہے, مجرم بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں. جہاں دھوکہ پایا جا رہا ہے, جہاں ضرر پایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ گار بھی ہیں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ ایک سوال یہ ہے کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی پچھلے دنوں اور ابھی بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک زندگی معمول پہ تو بہرحال نہیں آئی ہے, بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کاروبار بند ہیں. تو اس کنڈیشن میں کچھ ممالک میں تو پہلے سے آن لائن کاروبار اور ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان دنوں میں اس کی اور افزائش ہوئی ہے اور بڑھا ہے اور پھیلا ہے. تو
تو اب سوال یہ کہ آن لائن کاروبار کرنا یا آن لائن خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہوں گے؟ دیکھیے، خریداری آن لائن ہو یا فیس ٹو فیس ہو، جی اصول و ضوابط دونوں کے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جناب خریداری آج کے زمانے میں آن لائن شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، جی اس کی ڈیل کس طرح ہوتی ہے؟ فیس ٹو فیس ہوتی ہے؟ نہیں. پارٹی یہاں ہے، مال منگوا رہی ہے چائنا سے، مال منگوا رہی ہے کسی اور ملک سے، جی مال منگوایا جا رہا پاکستان سے، پارٹی کہیں اور ہے. جی تو دونوں کا جو تبادلہ ہے، ابتدائی جو کنورسیشن ہے، آفر ایکسپٹنس ہے، وہ تو ای میلز پر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فارمرز آ جاتے ہیں. ای میل سے پہلے ٹیلی گراف کا دور تھا، جی اس پر ہو جایا کرتی تھیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ریئل کاروبار اور ریئل بزنس. ٹھیک ہے. ایک فیکٹری ہے، اپنے پروڈکٹ بناتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہاں چلا جاتا ہے. صحیح. وہ اچھا، اس کے جانے کے ایک مقاصد میں، بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے نئی ویرائٹی چاہیے ہوتی ہے، نئے آئٹم چاہیے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ میں جانا چاہتا ہے. ورنہ وہ فیکٹری کیا مال بناتی ہے اسے پتہ ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا مطلوبہ ڈیزائن تصویر بھیج کے بھی بنوا سکتا ہے. تو ریئل کام اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ صرف آرڈر کر دیتا ہے، فون کر دیتا ہے، مال پہنچ جاتا ہے، کبھی کچھ چلا جاتا ہے. تو فاصلاتی طریقے سے مال پہنچنا، خریدنا، بیچنا ایک پرانا طریقہ رہا ہے، ٹھیک. نیا طریقہ نہیں ہے. اب آن لائن کے بزنس میں کیا معاملہ ہے کہ دو طرح کے لوگ مارکیٹ میں آئے. صحیح. ایک پہلے سے جو دکاندار ہیں وہ مارکیٹ میں آئے. ٹھیک ہے. کسی کی فرنیچر کی دکان ہے، اس نے کسی آن لائن پلیٹ فارم کو یوز کیا. جی. کسی کی کپڑے کی دکان ہے، الیکٹرانکس کی دکان ہے. آج جو ہے ہر دوسرا اپنا دکاندار جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کروں. یعنی اپنی آؤٹ فٹ جو ہے، فزیکل آؤٹ فٹ کی موجودگی میں وہ آن لائن کو بھی یہاں تک کہ خود کمپنی جی براہ راست لوگوں کو جو ہے آفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے بھی اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر کہ کمپنی خود اپنا جو ہے ایک پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ خریدیں آپ، ہم ہوم ڈیلیوری دیں گے. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ریئل کاروبار کر رہے ہیں. جی. تو وہاں کوئی بڑی پرابلمس بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک. ان کے شاپس موجود ہیں، ان کے ایڈریس موجود ہیں، کسٹمر وہاں جا کے جو ہے وہ کلیم کریں گے، اور کلیم میں بھی بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے انہوں نے کام نہیں کیا، یا وہ بالکل ایک طریقہ تبدیل کر کے مارکیٹ میں آئے ہیں. جی. طریقہ تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ کس سے خرید رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. جی. آپ کے سامنے ایک آئی ڈی ہے، آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم ہے. دنیا میں بہت سارے پلیٹ فارم وجود میں آ چکے ہیں، پاکستان میں بھی کئی بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں. بس آپ اس پلیٹ فارم میں انٹر ہوتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، جس مرضی بندے نے اشتہار لگایا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور مال منگوا لیتے ہیں. اب کافی فزیکل پرابلمس آ جاتی ہیں. پرابلمس یہ آتی ہے جو چیز آپ نے منگوائی تھی وہ چیز نکلے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اسی طریقے سے کوئی آن لائن کام کرنے والا کوئی بندہ تھا، اس نے اپنی رودات ڈالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کہ بھائی میری ایک ویب سائٹ تھی اور میں نے جو ہے نا وہ مال بھیجا کسٹمر کو، کسٹمر کا کلیم آیا کہ مال تو وہ نہیں نکلا، اور اس نے کھولتے ہوئے ویڈیو بھی بنا لی. میں بھی حیران کہ یہ کیا ماجرا ہوا. بڑی تفصیلی گفتگو کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو ڈاک کمپنی کا نمائندہ تھا اس شہر کا، جی، اس نے کیا کیا، چپکے سے پورا کا پورا جو ہے وہ کور چینج کر دیا. یعنی ایڈریس کا جو وہ رہا پیج وہ وہی رہا، فوٹو کاپی کروا کے جس طرح بھی وہی لگا دیا اس نے، اور پورا اس کا جو باکس کہہ لیں یا تھیلا کہہ لیں وہ چینج کر دیا. چیز تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر. دھوکے کا پہلو، یعنی دھوکا کمپنی نے نہیں دیا، جی، بیچ میں ایک تیسرے بندے نے دے دیا، قاصد نے دے دیا جو پہنچا رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ فزیکلی لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ٹھیک. لوگ کہیں گے جی ہم نے تو مال منگوایا تھا کہ کیش آن ڈیلیوری ہے. اب کیش آن ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے پیکٹ ملے گا آپ کو. جی. کب ملے گا؟ جب آپ پیسے دیں گے. اس سے پہلے آپ کھول کے نہیں دیکھ سکتے. اچھا، اس نے جب حوالے کر دیا اور آپ کھول کے آپ نے دیکھ لیا تو اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے. اچھا، یہ سارے جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی ناجائز قرار دے رہا ہوں. ایک صورت یہ بھی ہے.
ابھی تو میں مشکلات بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیا لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور کس طرح یہ ایک عام جو روایتی کاروبار تھا اس سے ہٹ کر ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جناب وہ کلیم اگر نکل آیا تو اب وہ جناب واپس بھیجے گا، پوسٹ کرے گا، ہو سکتا ہے پوسٹ کا خرچہ بھی اٹھائے، پھر اسے کیش نہیں ملے گا، کمپنی کہے گی کہ آپ کوئی اور مال خرید لیں. تو یوں اس آن لائن ٹریڈنگ کے اندر کچھ نئی صورتیں سامنے آئی ہیں. اچھا، یہ بھی آن لائن والی وہ کیٹیگری ہے کہ جو پھر بھی کام کر رہے ہیں، جی، ان کے پاس اسٹاک ہے، ان کے پاس مال ہے، جو بیچ رہے ہیں لوگوں کو. کچھ اور لوگ بھی ہیں، ایک اور جنس بھی پائی جاتی ہے، جی، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے، قیمت دیکھیں گے، اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے، قیمت دیکھیں گے کہ یہاں تو چیز کی قیمت کم ہے، یہاں زیادہ ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ چیز کی قیمتیں دو لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 5-10 ڈالر کا فرق ہوتا ہے ایک ایک چیز پر. ٹھیک. چیز کی قیمت ہے $20، ایک نے لکھا ہوا $10، ایک نے لکھا ہوا $15. اللہ اکبر. یہاں تک بھی فرق ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں گے جی اس نے تو 10 میں لگائی ہوئی ہے اور ایک پہ 15 کی لگائی ہوئی ہے، اب وہ 15 پہ اس کی تصویر لگا دیں گے تو مال ہوگا ہی نہیں. اور جب آرڈر آئے گا 10 والے پہ جا کے اس کا ایڈریس ڈال دیں گے ڈائریکٹ. تو یہ تو کاروبار ہوا ہی نہیں، نہ ایجنسی ہوئی، نہ کوئی ایجنٹ بن کر بھی کام نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک. کچھ صورتیں وہ ہیں جو آن لائن کے اندر بالکل جائز ہیں، درست ہیں. ٹھیک. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک. درستگی ہو سکتی ہے جب ایک نظام نیا ہے، جی. تو اس نظام کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی نا. مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جی، ضرر پہنچ رہا ہے، اس کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسے اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، تو شریعت یہ چاہے گی کہ دھوکے سے بچایا جائے، اس ضرر سے بچایا جائے، نقصان سے بچایا جائے. جی. وہ باتیں بیان کرے گی کہ جو دونوں کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوں گی. ٹھیک. تو ایسا نہیں ہے کہ نظام کوئی غلط نظام ہے یا کوئی شریعت سے ہٹ کر ہے تو تجارت ہی. صحیح. پر تجارت کے جو اصول و ضوابط ہیں نارملی وہی اصول و ضوابط پورے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر آن لائن کاروبار کریں، سیکھ لیں کہیں آپ غلطی نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. احکام تجارت میں مختلف مواقع پہ مفتی صاحب نے جوابات بھی دیے ہیں، اور مفتی علی اصغر کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے. مفتی صاحب کے جو پروگرام ہوتے ہیں، شارٹ کلپس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہم اس پہ ڈالتے رہتے ہیں. اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ شارٹ کلپ کی الگ ہماری پلے لسٹ ہے، وہاں پہ اس قسم کے مسائل اور دیگر مسائل بہت سارے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں وہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ علی کے شارٹ کلپس جو ہوتے ہیں آپ کے پروگرام میں، احکام تجارت ہو گیا، احکام قرآن ہو گیا، احکام حج ہو گیا، اور شان محمدی ہو گیا، دیگر سلسلے ہو گئے، دیگر مواقع پہ جو بھی موقع بموقع برمحل آپ کو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے شارٹ کلپس ہوتے ہیں، آپ کی کچھ تحریریں ہوتی ہیں. تو ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیے ہیں کچھ، جن کو جوائن کر کے آپ ان کلپس کو اور ان معلومات کو گھر بیٹھے ظاہر سی باتیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے موبائل تک پہنچ جائیں گے اگر آپ اس کو جوائن کر لیں گے. لیکن جوائن کیسے کریں گے؟ اس کے لیے مفتی علی اصغر کے نام سے فیس بک پیج ہے، مفتی صاحب کا جو آفیشیل پیج ہے، وہاں پہ لنک ڈال دیے گئے. جب وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ مزید بھی لنک ڈال دیں گے، تو آپ وہاں پہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. فی الحال جو ہے وہ 20 لنک ڈالے گئے تھے، تو آپ مزید بھی اس پہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور بھی ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی اب موجودہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ متاثرین 2 قسم کے ہیں، تو شاید اور بھی قسم کے ہوں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی توجہ دلائی کہ کاروبار نہیں چلا، یوں معاملات ہوئے. اب اس میں کاروباری طبقہ جو ہے، یا مرد حضرات لے لیں آپ، یا یوں کہہ لیں کہ جن کے گھروں پہ، جن کے سروں پر گھر چلانے کا بوجھ ہے، کہ گھر انہیں رن کرنا ہے، گھر کے ایکسپینسز اٹھانے ہیں، کچن کا برڈن اٹھانا ہے، بچوں کے اخراجات ہیں. ظاہر سی بات ہے اخراجات تو چل رہے ہیں، اگرچہ شاید اس میں کچھ کمی آ گئی ہو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، دیگر ایکٹیویٹیز ہماری کم ہوئی ہیں تو اس میں شاید کچھ کمی آ گئی ہو، لیکن بہرحال ایکسپینسز تو ہیں. اب اس میں ہوا ہے کہ کاروبار بھی ڈسٹرب ہوا. اچھا، کاروبار ڈسٹرب ہوا تو جو ملازمت پیشہ افراد ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوئے. اب ذرائع آمدنی محدود ہوئے یا ختم ہوئے. اب اس میں جو صرف ملازمت پیشہ ہی ڈسٹرب نہیں ہوئے، جی، ان کا اپنا کام وہ بھی ڈسٹرب ہوئے. جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ کاروبار ڈسٹرب ہوئے تو پھر وہ ملازمت پیشہ افراد بھی الٹیمیٹلی ڈسٹرب ہوئے.
تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے، ملازمت پیشہ طبقہ ہے، جن کی آمدنی متاثر ہوئی ہے، ان میں جو طبقے ہیں نا صاحب، وہ ایسا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سروائیو کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو پہلے کاروبار کرتے رہے ہیں، اس کے بیہاف پہ ابھی بھی رن کر ہی رہے ہیں، اچھے طریقے سے رن سیونگ ختم ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی حالات پتہ چلے ہیں جی، سیونگ ختم ہو گئی ہے. ایک اچھی خاصی فیملی کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جی اب ان کی زوجہ سوچ رہی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کپڑے سیئیں. جی، مطلب مختلف کیفیات ہیں لوگوں کی. جی ایسا ہی ہے. لوگ جو ہے وہ زیورات بیچ کے بھی اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں. مطلب مختلف کنڈیشن ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی آبادی ہے. اب جو جن کی آمدنی متاثر ہوئی نا مجھ، ان میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مایوس ہو گیا ہے، اور مایوس ہو کے وہ انتہائی قدم بھی اٹھا رہا ہے، اور مطلب زندگی بھی اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں، اپنے گھر کو کیسے سنبھالیں؟ ہے تو مشکل تو آن پڑی ہے، لیکن سروائیو کیسے کریں، فیس کیسے کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو خود کو سنبھالنا ہوگا. جو پریشان ہے وہ خود کو اگر نہیں سنبھالے گا. جی، اچھا، خود کو سنبھالنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پی رہے ہوتے ہیں ہر طرح کا دکھ اندر پی رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے ان کا ڈپریشن اور زیادہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک، پریشر بن رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. حالات کو خوشی خوشی فیس کرنا چاہیے. تو خوشی خوشی کیسے کریں؟ مطلب خوشی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں اس پر صبر کرے. ٹھیک، بندہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرے، ٹھیک ہے، اور اچھے وقت کا اور اچھی چیزوں کا انتظار کرے. ٹھیک ہے. افسوس اتنا ہو کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا مال کم ہو گیا، اتنا ہو جاتا، اتنا پھیل جاتا. ایک تو یہ نقصان ہے، جو اسٹروما میں چلا جائے بندہ. ایک تو یہ فرد ہے. اچھا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو واقعتاً جس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہوگا، جس نے قرض ادا کرنا ہوگا، مکان کا کرایہ ادا کرنا ہوگا، قسطوں میں کوئی چیز لی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے فلیٹس بک کروائے ہوئے تھے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کے اوپر زیادہ دباؤ ہوگا. مانگنے والے بھی ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ بھئی ہمارا ادائیگی کرو. تو ایسے بھی لوگ ہوں گے تو صحیح، لیکن بہرحال جان ہے تو جہان ہے. ساری ادائیگیاں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ سلامت ہوں گے. جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے بچے کہاں سے پورا کریں گے؟ تو خود کو یوں سنبھالنا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر کچھ ایسے وظائف پڑھتا رہے، ان وظائف سے بندہ ریلیکس رہتا ہے. جیسا کہ دلائل الخیرات شریف ہے. اگر کسی کا ناظرہ قرآن بہت اچھا ہے، دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتا ہے وہ. ناظرہ قرآن اچھا نہیں ہے تو جو بھی درود پاک اسے یاد ہے اچھی طریقے سے، اچھے تلفظ میں درود پاک کی کثرت کرتا رہے. درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں کہ بندہ ریلیکس موڈ میں آ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ ایک ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، اور ایک اطمینان اس پر طاری ہوتا ہے، حالات کو بہتر طریقے سے فیس کرتا ہے. پھر اگر وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور تھا، عمل پیرا ہو جائے. نمازوں کی ادائیگی کرے، 5 وقتہ نمازیں ادا کرے، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تب بھی اس کا دل ویران ہوتا ہے، اس کے اندر وحشت طاری ہوتی ہے، اور وحشت طاری ہونے کے ساتھ ساتھ اداسیاں اس پر جنم لے لیتی ہیں. تو یوں یہ جو روحانی طاقت ہے یہ بھی بندے کے اندر ہونی چاہیے. یہ جو مختلف اوراد و وظائف ہیں، قرآن و سنت میں آنے والی جو دعائیں ہیں، یہ اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے انوار و تجلیات رکھتی ہیں. ان کے پڑھنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. لاہور شریف کی تاکید کی گئی ہے، بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت منقول ہوئی ہے کہ ایسے موقع پر، پریشانی کے موقع پر لاہور شریف کی کثرت کی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس ورد کو بار بار پڑھا جائے. تو جمع رہیں، تیز کریں، جمع رہنا ہے. وہ سب اس میں ایک چیز اور ہے، پھر انشاءاللہ ایک کال بھی لیتے ہیں، سوال بھی میرے پاس ہے. وہ یہ کہ یہ تو آپ نے اس کو مشورہ دیا نا جس کو مسائل ہیں. اطلاعات ایسی ہیں، میں بولتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ بولوں بھی کہ نہیں بولوں، کہ یہ بھی اطلاعات ہیں، اخباری اطلاعات ہیں کہ خودکشی بھی کی ہے لوگوں نے. تو اب ایسے میں جو آس پاس کے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم کہتے رہے ہیں مدنی چینل پہ، خود امیر اہل سنت قبلہ فرماتے رہے ہیں، دیگر سلسلوں میں کہتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تواتر کی ضرورت ہے، تسلسل کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے غفلت چھا جاتی ہے.
تو اس میں جو آس پاس کے افراد ہیں وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے نا مادی مدد، کھانا دے دیا، پینا دے دیا، ایک تو یہ بھی چیز ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی اخلاقی سپورٹ بھی ہوگی. دیکھیے خودکشی کی طرف تو کوئی لاکھوں لاکھ میں کوئی ایک سوچتا ہو، جی 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 ایسا نہیں ہے. اچھا ایک آدھ کوئی واقعہ ہو بھی گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی خبریں متضاد آئی ہیں. مایوسی جب حد سے بڑھتی ہے تو بندہ، ایک ہوتا ہے نا مجمع میں بیٹھ کے بھی ایک آدمی تنہا ہے، ٹھیک ہے، محفل میں بھی تنہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچے جا رہا ہے. گرد و پیش میں رہے بندہ، مل جل کر رہے، گیدرنگ میں رہے. جی اچھا گیدرنگ سے مراد وہ گیدرنگ نہیں جو سوشل ڈسٹینس کی مخالفت کرتی ہو، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ رابطے میں رہے، اپنا دکھ شیئر کرتا رہے کسی نہ کسی سے، دل ہلکا ہوتا ہے، بوجھ کم ہوتا ہے. اور پھر جتنی تنہائی بڑھتی ہے نا بندے کی، جی اتنی زیادہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. جی انسان تو وہ ہے کہ جو پہاڑ پہ جو ہے نا وہ نظر دوڑائے تو پہاڑ پاش پاش ہو جائے. اللہ اکبر. تب ایسے کتنے واقعات ہیں کہ بھی ایک بندے نے فلاں واقعہ ہوا اور اس نے سوچا میں نے پہاڑ کاٹنا ہے، جی تو اس نے 20 سال لگے پہاڑ کاٹنے میں، کاٹ دیا. جی تو انسان تو بڑا بہادر اور طاقتور ہوتا ہے، پھر حالات ایک جیسے نہیں رہتے، صحیح، امیری غریبی محتاجی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا، جی یہ یوں زیادہ فیل ہو رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے خوشحالی الحمدللہ ہمارا مقدر ہے. الحمدللہ. یعنی آپ اوورال دیکھیں تو لوگ غربت سے نکل کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. جی بڑے میٹر میں نہیں پڑے. پاکستان جب بنا تو کیا حالات تھے؟ نہ سونا لے کر آئے تھے جو لوگ ہجرت کر آئے، نہ چاندی لے کر آئے تھے، تن پر جو کپڑے تھے وہ لے کر آئے تھے. صحیح. مطلب ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے دادا ہوں گے، پردادا ہوں گے کسی کے، آپ ان کی طرف دیکھیں، زیرو سے اسٹرگل کی، زیرو سے سٹارٹ ہوئے وہ، ٹھیک ہے. جی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو پیسے نہیں ہیں، مال و اسباب نہیں ہے، ایک نیا معاشرہ ہے. اب جو ہندوستان تو کے سندھ میں آئے، زبان کو کوئی آتی ہے کوئی سندھی؟ نہیں. ٹھیک ہے، کسی سندھ کے دیہات میں، گاؤں میں، شہر میں وہ جا کر آباد ہوئے تو ایک اور اجنبیت ان کو محسوس ہوتی ہوگی، لیکن انہوں نے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. اسٹرگل کی، آگے بڑھے، آج ان کی اولادیں خوشحال ہیں، ان کی اولادیں بہتر ہیں، پاؤں پہ کھڑی ہیں. تو سانحات کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا. جی ورنہ تو اس پہلے زمانے میں تو سانحات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. اب جب سے بہت ساری ترقی ہوئی ہے، ایجادات ہوئی ہے، بہتری ہوئی ہے، تو لوگ خوشحالی کی طرف رواں دواں ہیں. جی ورنہ تو بڑے بڑے مطلب جب جنگیں ہوا کرتی تھیں جی تو جنگ میں تو مہینوں میں کاسا پڑ جاتا تھا. جی جی آج ایک قوم ہے فاتح ہے، کل وہ شکست خوردہ ہوتی تھی، کل وہ غلام ہوتی تھی. جی ایک نیا حکمران آ جاتا تھا، جابر و ظالم حکمران آ جاتا تھا. تو پہلے زمانے میں قتل و غارت اس طرح کی چیزیں بہت سارے مختلف چیزیں ہوا کرتی تھیں. آج تو ایسے حالات نہیں ہیں. ٹھیک. تو ہم نے ایسے حالات دیکھے نہیں ہیں. صحیح. تو ہم ان لوگوں کی طرف نظر کر لیں جنہوں نے دیکھے ہیں، صحیح، یا جو گزر کر آئے ہیں. جی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا، ریلیکس کرنے کا، اور خود کو تیار کرنے کا. ٹھیک. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ذرا سوچیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ جائے اور آپ نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے، انتہائی مشکل لگے. کتنا مشکل لگے گا. لیکن یہ مشکل کتنے دن لگے گا؟ ہفتہ لگے گا، مہینہ لگے گا. جب تک عادت نہیں ہو رہی تب تک مشکل لگے گا. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. جی وہ کرتے بھی ہیں لوگ، کرتے بھی ہیں لوگ، کرتے بھی ہیں لوگ. درست فرمایا آپ نے. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. مفتی صاحب مجھے یاد آیا ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، جان پہچان والے ہیں، تو انہوں نے زیرو سے ہی اسٹارٹ کیا اور اسٹرگل کی، اور آج ماشاءاللہ بہت مالی طور پر مستحکم ہیں. تو ان کے نا کوئی 10 لاکھ روپے تھے غالباً، کوئی مطلب دبا گیا نا، وہ نہیں دے رہا تھا جو مارکیٹ میں جیسے صورتحال ہوتی ہے. تو ان سے کسی نے کہا یار آپ ریلیکس بیٹھے، وہ ٹینشن میں نہیں لگ رہے. تو انہوں نے کہا یار میں نے اپنی زندگی کا اصول یہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ میں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے، میں نے بہت نیچے سے اسٹارٹ کیا ہے، تو میرا کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. ایک دفعہ پھر اس میں سے کچھ چلا گیا ہے تو میں ٹینشن نہیں لیتا. ٹینشن لوں گا تو کیا ہوگا، آئیں گے تو نہیں، اور میری جو اسٹرگل ہے یا میری جو آگے بڑھنے کی جستجو ہے اس پہ بھی زد پڑے گی. تو جمے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کال دیجیے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر گھر والے عشر نہیں دیتے تو ان کی طرف سے اگر میں ادا کر لوں اپنی جیب سے عشر تو کیا ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں صدقات واجبہ کا اصول یہ ہے کہ
جس پر لازم ہے اس کی اجازت تو ضروری ہے بہرحال. اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اجازت تو ضروری ہے. وہ سب اجازت یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ان سے بولیں, صرف اتنا کہہ دینا کافی بھائی آپ کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں, وہ بول دیں ٹھیک ہے, تو اس سے ادا ہو جائے گا. یہ اجازت ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہیں گے. پھر عرض کرتا چلوں کہ مفتی صاحب کے ویڈیو کلپس اور جو تحریریں ہوتی ہیں وہ فیس بک پر مفتی صاحب ڈالتے ہیں, وہاں سے بھی مفتی صاحب کا فیس بک جو ہم رن کرتے ہیں وہاں سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل پر ہمارے ویڈیو کلپس ہوتے ہیں, مفتی صاحب کے پورے پروگرام ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بار بار میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو صورت حال ہے, باوجود بہت چینجنگ آنے کے ہمارے پاس بہت سارے فرصت کے لمحات ہیں, تو اس میں علم دین حاصل کریں, یہ ویڈیوز دیکھیں, یہ تحریریں پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.